دین دا سیکنڈ ٹائپ، دوسری قسم جو امراض مجاری کی ہے وہ ڈس آرڈر آف لومن اور ڈس آرڈر آف پیسیج، کہ جو پیسیج ہے، جو لومن ہے، اس میں جو تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے وہ تین طرح سے ہو سکتی ہے۔ پہلی قسم ہو سکتی ہے کہ مجاری میں اتساع ہو جائے۔ اتساع کا مطلب ہوتا ہے کہ مجاری وسیع ہو جائیں، اتساع بنا ہے وسیع سے، تو مجاری وسیع ہو جائیں، مجاری میں اتساع پیدا ہو جائے۔ تو یہ وسیع ہونا مجاری کا وسیع ہو جانا یہ بھی ایک طرح سے بیماری ہے۔ اس کی مثال ہے ویریکوز وین۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دراصل وہ وینس ہیں جو چھوٹی چھوٹی وینس ہوتی ہیں، اور یہ وینس ویزیبل بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ وینس کے جو لومن ہیں یہ اتنے پھیل گئے ہیں اور اس میں بلڈ اتنا زیادہ کلیکٹ ہو گیا ہے کہ یہ باہر کی طرف نمودار ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر پھیلاؤ کافی زیادہ ہے، ورنہ یہ نظر نہیں آتی ہیں۔ تو یہ ویزیبل ڈائلیٹڈ ویریکوز وینس ہیں۔ یہ ویریکوز وینس بھی ڈیفیکٹ پرابلم کرتی ہیں فنکشنز میں، سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں، بہت سی تکلیف ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو سمٹمز نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں نے بتایا کہ یہ ان کا کاسمیٹک ایشو بھی ہوتا ہے، تو اس طرح یہ ایک بیماری میں شامل ہو جاتی ہیں، امراض میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو امراض میں مجاری کے امراض میں پہلی چیز ہے کہ اتساع ہو جائے، جس کی مثال ہے دوالی، جس کو ویریکوز وین کہتے ہیں۔ دوسری چیز ہو سکتی ہے کہ مجاری میں تنگی پیدا ہو جائے، یا مثلاً ضیق النفس جسے کہتے ہیں، ضیق نفس یا ضیق مری۔ ضیق النفس وہ کنڈیشن ہے جس میں سانس میں تنگی پیدا ہو جائے۔ ضیق کا مطلب ہوتا ہے تنگی، ضیق مینس تنگی، تو سانس میں تنگی اگر پیدا ہو رہی ہے، نفس مطلب سانس، تو سانس میں جو تنگی پیدا ہو جاتی ہے اسے ضیق النفس کہتے ہیں۔ اور اس کو اس طرح ایکسپلین کیا جا سکتا ہے، برونکو اسپازم ایک کنڈیشن ہے جس میں سانس کی نالیاں اس میں اسپازم پیدا ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح سے سکڑ جاتی ہیں، تو یہ سکیڑ پیدا ہوتا ہے نا سانس کی نالیوں میں۔ تو یہ مجاری ہے، جو لومن ہے، لومن یا جو راستے ہیں، پیسیج ہیں، ان کے اندر یہ خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس لیے اس کو امراض مجاری میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نارمل ہے، اس شیپ میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل ہے، اور یہ نارمل لومن کی جو کنڈیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا یہ ڈائلیٹڈ ہے، کتنا اسپیس ہے اس میں ایئر کو آنے جانے کے لیے۔ یہ الویولائیں ہیں جو سانس گیس ایکسچینج کے کام کرتے ہیں، یہ پورشن جو ہے یہ گیس ایکسچینج میں کام آتا ہے۔ یہ برونکس سے یہاں سے پیسیج جا رہا ہے، لیکن اس میں اسپازم ہو گیا ہے۔ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ سیکنڈ کنڈیشن میں کہ کتنا زیادہ اسپازم ہے، جو لیومن ہے کتنا زیادہ اس کے اندر ضیق یا تنگی پیدا ہو گئی ہے، سکیڑ پیدا ہو گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کا جو سچویشن ہوتی ہے، اس طرح کی سچویشن کو ہم امراض مجاری میں شامل کرتے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے نہ صرف یہ کہ مجاری کے شیپ میں کوئی پرابلم ہوا ہے، بلکہ اس سے ساتھ ساتھ میں اس سے سیویئر ڈسنیا، سیویئر بریتھلیسنس اس سے کوز ہوتا ہے۔ اس لیے جب ہم اس کا اصول علاج متعین کریں گے تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ مجاری کو کشادہ کرنا ضروری ہے۔ ہم نے ڈائگنوز کر لیا ہے کہ مجاری میں تنگی آئی ہے، تب اب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ مجاری کو کشادہ کرنا ضروری ہے۔ تو طب یونانی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بیماری کو صرف مزاج کی بنیاد پر ٹھیک کر لیتے ہیں، بلکہ ہم مزاج کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے اسپیکٹ کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں سوئے ترکیب میں کتنی قسم کی بیماریاں الگ الگ اطباء نے بتائی ہیں، اور کتنے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے، شکل کو بھی دیکھا ہے، پھر شکل میں کئی طریقے سے غور کیا ہے، اس کے علاوہ خلقت میں کئی چیزوں کو غور کیا ہے، مقدار کو دیکھا ہے۔ تو یہ جو اپروچ ہے، ہولسٹک اپروچ ہے، اس کی وجہ سے اگر اس کا پورا خیال رکھا جائے تو کافی حد تک مریضوں کو
بہتر ٹریٹمنٹ دیا جا سکتا ہے. دوسری چیز جو اس میں ہے، تیسری چیز، مجاری میں انسداد پیدا ہو جائے. انسداد کا مطلب ہوتا ہے مجاری کا بند ہو جانا، پوری طرح obstruction ہو جانا. تو اس کی مثال ہے امعاء کا انسداد. امعاء کہتے ہیں انٹسٹین کو. امعاء کا انسداد اگر ہو جائے تو یہ کنڈیشن، یہاں پر تو صرف obstruction یا صرف constriction ہو رہا تھا یہاں پر اس کنڈیشن میں، لیکن کبھی کبھی صرف constriction نہیں ہوتا ہے، پوری طریقے سے امعاء یا مجاری پوری طریقے سے بند ہو جاتے ہیں، جس کی یہ مثال دیکھ رہے ہیں. یہ دراصل ایک سمپل پیسیج تھا، اس طریقے سے یہاں سے راستہ تھا، بالکل سیدھا راستہ، لیکن یہ راستہ اس طرح سے بند ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زیادہ یہ راستے میں تنگی نہیں پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ پورا کلوز ہو گیا ہے ایک دوسرے کے اندر. اس طرح سے یہ گھس گیا ہے، اور اسی کا اسٹرکچر اس طرح سے اس کو آبسٹرکٹ کر دیا ہے، بالکل کلوز کر دیا ہے کہ اب یہاں سے کوئی چیز اس دوسری سمت میں جا نہیں سکتی ہے، اور نہ یہاں سے کوئی چیز طرف لے جائی جا سکتی ہے. تو یہ جو آبسٹرکشن ہوتا ہے، مجاری کا بالکل انسداد، مسدود ہو جانا، بند ہو جانا، آبسٹرکٹ ہو جانا، اس کو بھی امراض مجاری میں شامل کیا گیا ہے. سو امراض مجاری اور disorders of lumen or passage are categorized into three. First one is اتساع مجاری. We can call it distension. اتساع مجاری. اتساع مجاری. And the second is narrowing or ضیق مجاری. You can write either this way or this way. In the transliteration there are different schools of thoughts how to write a language in the script of another language is called as transliteration. So there are different schools of thoughts, but nowadays standards are being established for Unani medicine also, and WHO has stepped for standard terminologies in Unani medicine. So this is distension is اتساع مجاری. The example is varicose vein. You can see here the veins are visible. This is not only the visibility of vein. Here the veins which are actually of this kind of, for example lumen, they are normally having this kind of lumen. Those veins are now become tortuous, and they are now having this kind of lumen. The amount of blood filled in the varicose veins because of any obstruction in the upward direction. So this kind of veins are they are prominent, they are filled with blood, with the deoxygenated blood, and they are so much dilated that they are normally not visible, but in this varicose vein, the abnormal condition, they are easily visible and prominent. So this is اتساع مجاری. You can see the lumen in the normal state and now the lumen in the abnormal condition. Similarly, ضیق مجاری or constriction of passage, narrowing of passage. The best example is bronchospasm, where the spasm happens in bronchus. You can see this is a respiratory tract, and this is alveoli where gas exchange takes place, and this is normal lumen. This one is normal lumen. So this normal lumen is wide open, but because of bronchospasm and because of certain pathological condition, you can see the lumen is very much decreased, and it is less than half, I think less than one fourth of the normal.
So this reduced space, it causes difficulty in breathing. The condition is called as breathlessness, and in Unani it is called as ziqun nafas. Ziq means narrowing, and nafas means respiration, narrowing of respiration, or narrowing of breathlessness. So breathlessness is the condition for which is termed as zikun nafas. So this is also an abnormal condition related to Majari, amraz related to Majari. So for diagnosis and treatment, we have to target that if Majari is constricted, we have to uh, use the measures with which we can dilate this Majari, and there are drugs which work on these Majari. Not only we use only hot and cold drugs just to target the change in the mizaj, but also we have to precisely identify what are the exact pathology, what is the exact type of disease which is causing this type of problem, this kind of this presentation. So this is second type of disease, and the third is intestinal obstruction, or is an example. Obstruction in the passage is a third category, and the example is intestinal obstruction. You can see here how this lumen, which should be normally like this, it should be normally like this, how this lumen has changed its path, and it is completely now it is completely blocked. So no item can be can pass from this passage. It is completely obstructed. So such kind of obstruction is called as uh, uh, insidad majari. The term used for obstruction is insidad majari, the complete obstruction of Majari. So in this way, the third important type of disease is Amraz Majari. The second type of disease is Amraz Majari. First is Shakal, second is Majari, and the third is Oiya or Tajawif. These are classification subcategories of Amraz Khilkat, which is first type of Sui Tarkib. تو امراض اوعیہ یا امراض تجاویف کیا ہیں؟ اوعیہ کسے کہتے ہیں؟ اوعیہ میں نے بتایا کہ کیویٹی کو کہتے ہیں، اسی کے لیے دوسرا لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ تجاویف ہے. تو آپ یہاں پر مثال دیکھ سکتے ہیں کہ ایبڈومن میں بھی ایک اوعیہ ہوتی ہے، ایک کیویٹی ہوتی ہے جس کو ہم پیریٹونیل کیویٹی کہتے ہیں. یہ پیریٹونیل کیویٹی میں ایک فلوئڈ بھرا ہوا ہوتا ہے جسے پیریٹونیل فلوئڈ کہتے ہیں. نارملی یہ بہت کم مقدار میں ہوتا ہے، لیکن جب بیماری ہو جاتی ہے تو اس کیویٹی میں یہ فلوئڈ کافی حد تک بڑھ جاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارملی یہاں پر بالکل بھی فلوئڈ نظر نہیں آ رہا ہے، اتنا کم ہے کہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کنڈیشن میں کہ یہ فلوئڈ کتنا زیادہ فلڈ ہے. اور ایکچوئل کنڈیشن آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے ایک پیشنٹ کے ایبڈومن کی. اس کے پیٹ میں پانی اتنا زیادہ ہے کہ یہ بالکل ڈسٹینڈڈ ہے. تو امراض اوعیہ کی ایک مثال ہے. یہ چار طرح کے ہوتے ہیں. پہلی ٹائپ اسی مثال کی ہے کہ یہ بڑے اور وسیع ہو جائیں اور وسیع ہو جائیں. اس کی مثال اسائٹس، اس کو کہتے ہیں یونانی میں استسقا. استسقا کا مطلب یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ بھر جاتا ہے اس میں. استسقاء بطن، پانی پیٹ میں بھر جانا. تو یہ بڑے ہو جائیں اور وسیع ہو جائیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نارمل کے مقابلے میں یہ بڑے ہو گئے ہیں اور وسیع ہو گئے ہیں یہ جو کیویٹیز ہیں. تو یہ ان کا بڑا اور وسیع ہو جانا. دوسرا یہ ہوتا ہے کبھی کبھی یہ چھوٹے اور تنگ ہو جاتے ہیں. کچھ امراض ایسے ہیں جن میں معدے میں تنگی پیدا ہو جاتی ہے. جو معدے کے نارمل لومن ہے
تو وہ نارمل لومین سے بھی یہ کم ہو جاتے ہیں. تو یہ نارمل لومین ہے. لیکن کچھ امراض ایسے ہیں جس میں معدے کے اندر یہ جو لومین ہے یہ چھوٹا ہو جاتا ہے، یا مثال کے طور پر کوئی ٹیومر ہو جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے، یا اس کے وال میں کوئی ایسی پرابلم ہو جائے کہ جو نارملی جو اس کی جگہ ہونی چاہیے تو وہ آکوپائی ہو جائے، اور یا کسی وجہ سے وہ اسپیس باقی نہ رہے، وہ جگہ تنگ ہو جائے. تو ایسی صورت میں معدے کا تنگ ہو جانا امراض اوعیہ میں شامل ہوتا ہے. اور یہ سارے امراض جو اوعیہ کے ہوتے ہیں یہ افعال میں خرابی پیدا کرتے ہیں، اسی لیے امراض میں شمار ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ استسقاء کی صورت میں مریض کے لیے بڑی تکلیف دہ سچویشن ہوتی ہے، اور یہ مستقل بڑھتا رہے تو یہ فلوڈ بڑھتا رہے گا، مریض کے لیے تکلیف دہ، پیٹ میں تکلیف دہ صورتحال ہوتی ہے. اور پیٹ اگر معدے کا تنگ ہو جانا ہو تو غذا کا کھانا اس کا مشکل ہوگا، اور غذا جو اس کو طبعی طور پر اس کی ضرورت ہے اتنی غذا لینا مشکل ہوگا، تو وہ مریض مزید کمزور ہوتا چلا جائے گا. تیسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ یہ جو کیویٹیز ہیں یہ بند ہو کر بھر جائیں. تو بند ہو کر بھر جانا بھی ایک جو ہے وہ اس کی ٹائپ ہو سکتی ہے. جیسے مثال کے طور پر طب یونانی میں ایک بیماری ہے جسے سکتہ کہتے ہیں، اور سکتہ کے وقت جو دماغ کے بطون ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا مشکل کانسیپٹ ہے، یہ سسٹمک پیتھولوجی میں ایکسپلین کیا جاتا ہے، وہاں پر سمجھ میں آ سکتا ہے. البتہ جو آسان کانسیپٹ ہے جسے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں وہ ہے یوریتھرل آبسٹرکشن یا انسداد احلیل. تو انسداد احلیل کیا ہے کہ جو یوریٹر سے جو کڈنی سے جو نلی آتی ہے، کڈنی سے جو نلی آتی ہے اور اس نلی کے ذریعے سے پیشاب جو ہے وہ بلیڈر میں آتا ہے، دونوں طرف نلی آتی ہے اور اس سے پیشاب بلیڈر میں آتا ہے. تو یہاں کہیں پر اگر آبسٹرکشن ہو جائے، مثال کے طور پر کہیں پر بھی آبسٹرکشن ہو جائے، مثال کے طور پر یہ ایک آبسٹرکشن یوریٹر میں یہاں پر ہو گیا ہے، یہاں پر آبسٹرکشن ہو گیا، مثال کے طور پر کوئی پتھری یہاں پر آ کر اٹک گئی ہے، یا یہاں پر کوئی پتھری آ کر اٹک گئی ہے، اور پتھری کا اٹک جانے کی وجہ سے جو پیشاب ہے وہ اب کڈنی میں جمع ہو رہا ہے، تو یہ یوریٹرک آبسٹرکشن ہے. اور اسی طرح اگر یوریتھرا میں آبسٹرکشن ہو رہا ہے، یہ بلیڈر کے بعد جو یوریتھرا ہوتا ہے جس سے پیشاب باہر نکلتا ہے، تو اس میں کہیں اگر کوئی آبسٹرکشن ہو جائے، کوئی زخم مندمل ہو کر کے بھر جائے اور وہ جگہ ختم کر دے، تو ایسے آبسٹرکشن میں پیشاب جو اس میں بلیڈر میں یورینری بلیڈر میں جو بھر رہا ہے وہ باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور اس کی وجہ سے یہ جو کیویٹی ہے، یہ جو اوعیہ ہے، یہ اس میں سے پیشاب کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور نہ صرف یہ بھرے گا بلکہ یہ تکلیف دہ صورتحال ہوگی، اور اوپر سے یہ جو یورین ہے یہ یہاں جمع ہوتا جائے گا. ایون ہائیڈرونیفروسس جس میں کڈنی میں بھی یورین کا ایکومولیشن ہو جاتا ہے، یہ ایک صورتحال بن سکتی ہے. تو یہ ایک بند ہو کر بھر جائیں. اور چوتھی چیز جو ہے وہ استفراغ سے خالی ہو جائیں، مثلاً قلب کا شدت خوشی کے وقت خون سے خالی ہو جانا، جو کہ مہلک ہے، جسے ہیپی ہارٹ سنڈروم بھی کہتے ہیں. اس میں جو ہے یہ بھی طب یونانی کا ایک کانسیپٹ ہے جس کو مزید کسی موقع پر ایکسپلین کیا جائے گا. تو اگر کسی وجہ سے ایک دم سے کوئی جوف خالی ہو جائے، ایون اگر استسقاء میں بالکل ایک ٹائم میں سارا پانی نکال دیا جائے، بالکل خالی کر دیا جائے، تو یہ بھی ایک طرح کا مرض پیدا کر دیتا ہے. اس سے بھی بے ہوشی اور سنکپی اور غشی طاری ہو سکتی ہے جو کہ مہلک ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بھی ٹائپنگ گریجولی کرتے ہیں. So the cavitational disorders are classified into dilatation and then constriction. Dilatation is you can see here the dilatation of peritoneal cavity which includes peritoneal fluid in it. So if peritoneal fluid
increases, so this results in ascites. So such condition is abnormal for the body, and this results in disturbance in the function and a painful situation. Similarly, constriction of stomach. Constriction of stomach is also a condition which leads to emaciation and decrease in the nourishment to the body. Third type is obstruction and distension, for example sakta, or you can say the intestinal, sorry, you can say the urethral obstruction, where the urinary bladder, from urinary bladder the urethra is meant for the passage of urine outside. So any obstruction in this urethral passage because of any infection or any wound healing, or even due to any foreign body, so this may lead to obstruction and distension of this urethra, and that results in disturbance in the function and painful situation. Similarly, evacuation, sudden evacuation of fluid from any cavity may lead to shock, though so it is also sudden evacuation is also a kind of amraze oya or amraze tajawif. So hope amraze khilkat is clear to you, and this is the explanation, sufficient explanation for understanding the amraze khilkat, amraze shakl, amraze majari, amraze oya. And one important thing is amraze safae. What are amraze safae? amराज़ सफ़ाए क्या हैं कि जिसमें खुरदरी सतह का चिकना हो जाना या चिकनी सतह का खुरदरा हो जाना। तो खुरदरी सतह आप देख सकते हैं यहाँ दो सतह जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर डाली गई हैं। तो खुरदरी सतह का चिकना हो जाना मसलन मैदे की अंदरूनी सतह का चिकना हो जाना या चिकनी सतह का खुरदरा हो जाना। तो मैदे की अंदरूनी सतह के अंदर जो आप अगर देखें मैदे और अम्मा में जो अंदरूनी ये जो बैरूनी सतह होती है, जो अंदरूनी सतह होती हैं उसके अंदर बहुत सारे खुम्ल होते हैं, बहुत सारे जो हैं वो इसके अंदर एविला होते हैं जो ज़रूरी होते हैं उनके लिए, और उसके फंक्शंस होते हैं, उसमें ग्लैंड्स होते हैं, उनमें एब्सॉर्प्शन का और सिक्रीशंस का काम होता है। तो ये जो सतह है ये नॉर्मली रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर ये बिल्कुल सीधी हो जाए किसी बीमारी के नतीजे में चिकनी हो जाए तो ये अमराज़ सफ़ाए में शुमार होती है। इसी तरह चिकनी सतह का खुरदरा हो जाना, मिसाल के तौर पर कसबतुर रिया में खुशूनत का पैदा हो जाना, या सिंपली जो सोर थ्रोट जिसे हम कहते हैं कि थ्रोट में कुछ रफनेस पैदा हो जाती है जिससे तकलीफ़ होती है हमें, जिसे खुशूनत कहते हैं। तो इन सिचुएशंस को चिकनी सतह का खुरदरा हो जाना भी बीमारी है और खुरदरी सतह का चिकना हो जाना भी बीमारी है। इन दोनों को हम अमराज़ सफ़ाए में शामिल करते हैं। So अमराज़ सफ़ाए are just surface abnormalities where smoothness of normally rough surface is one type of disease. For example, loss of folds in the GIT tract में जैसे मैंने बताया कि जो folds होते हैं, ये folds होते हैं अंदरूनी सतह में, अगर ये लॉस हो जाएं, बिल्कुल सीधे हो जाएं, तो एब्सॉर्प्शन, सिक्रीशन और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का जो बहुत सारा काम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए लॉस ऑफ फोल्ड इन जीआईटी रिजल्ट्स इन स्मूथनेस ऑफ नॉर्मली रफ सरफेस, इट इज़ अ डिसीज़। एंड सिमिलरली रफनेस ऑफ नॉर्मली स्मूथ सरफेस मीन्स जो स्किन सरफेस है, मिसाल फॉर एग्जांपल रिंग वर्म इन्फेक्शन results in roughness of the smooth surface. Normally the skin is smooth, but if anything happens, any lesion happens, for example fungal infection causes roughness of the skin, so this is also a disease. So any kind of roughness or smoothness, change in roughness and smoothness which causes difficulty in the functions or which disturbs the normal functions or which causes any painful situation,
or which results in symptoms is called as امراض صفائی surface abnormalities.